میں ہوں خوشنود علی خان، اور 8 جنوری کے حوالے سے کسٹمز اور ایف بی آر کی اہم ترین اپڈیٹس یہ ہیں۔ پشاور جو ہے اس میں کروڑوں روپے کے سامان کی یا کروڑوں روپے کے سمگل شدہ سامان کی ضبطگی ہوئی ہے۔ کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ پشاور نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے 7 کروڑ 95 لاکھ مالیت کا سمگل شدہ سامان برآمد کر لیا ہے۔ یہ سامان ایک 10 ویلر ٹرک جس کا نمبر TKA785 ہے، اس میں 11,100 سیلون غیر ملکی سگریٹس کے اور حقہ فلیورڈ 60,000 باکس یعنی 1,800 کلو گرام پوست کے بیج اور گٹکا برآمد کیے ہیں۔ کسٹمز حکام نے سامان اور ٹرک دونوں کو ضبط کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے گاڑیوں کی درآمدی پالیسی کے حوالے سے نئی ترامیم کی منظوری دے دی گئی ہے اور بیرون ملک پاکستانی اب 3 سال تک کی پرانی سمگل شدہ گاڑیاں درآمد کر سکیں گے۔ گاڑیوں کی درآمد کے لیے بیرون ملک کم از کم قیام کی مدت 700 دن لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ گفٹ اسکیم اور ٹرانسفر آف ریزیڈنس کے تحت بھی قواعد و ضوابط کو سخت کیا گیا ہے تاکہ غلط استعمال کو روکا جا سکے۔ اسی طرح کسٹمز انٹیلیجنس نے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے امریکہ اور جرمنی سے ڈاک کے ذریعے آنے والے کروڑوں روپے کے پیکٹس یا پارسلز جن میں منشیات اور گولیاں ہیں قبضے میں لیا ہے۔ کسٹمز نے سال 2026 کی پہلی بڑی کارروائی میں 80 ملین سے زائد کی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بشمول مرسیڈیز اور ٹویوٹا ضبط کر لی ہیں۔ ٹیرف اور ڈیوٹی میں اصلاحات پہ ہوا یہ ہے کہ ایف بی آر نے کسٹم ڈیوٹی کے سلیبس میں تبدیلیوں کی تجویز دی ہے۔ آئندہ سالوں میں 2026 سے 2029 تک گاڑیوں پر اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی کو بتدریج ختم کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ تاجر برادری نے پی او ایس مشینوں کی لازمی تنصیب اور کسٹمز کے بعض اقدامات کے خلاف 16 جنوری کو ملک گیر احتجاج اور دھرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔